بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عید کے حوالے سے ایک خبر، لیکن سب سے پہلے میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی جانب سے، میرے دوست احباب کی طرف سے آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے دوست احباب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ سے دعا ہے آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، مزے کریں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جناب، آج آج عید کا پہلا دن تھا یا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پر ہیں۔ آج بانی پاکستان تحریک انصاف کو جیل سے رہا کروانے کی ایک کوشش کی گئی۔ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً 2 ہفتے سے ایک تاثر دیا جا رہا تھا، ایک کیمپین چلائی جا رہی تھی کہ عمران خان، بلکہ شاید 1 یا 2 ویڈیوز ہم نے بھی اس پر کی ہیں کہ عمران خان عید کا تہوار یعنی چھوٹی عید یا تو بنی گالہ یا زمان پارک میں منائیں گے۔ پارٹی کے متعدد رہنماؤں نے اس حوالے سے دعوے کیے کہ عمران خان کو عید سے پہلے ضمانتیں مل جائیں گی، وہ رہا ہو جائیں گے۔ ضمانتیں کن کیسز میں یا کون سے مقدمے ختم ہوں گے، معطل ہوں گے؟ جس طرح توشہ خانہ والا کیس معطل ہوا، اس طرح اس بات کے امکانات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید عدت والا کیس اور ایک اور کیس جو ہے وہ سائفر والا کیس، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن میں نہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا فی الحال جیل سے باہر آنا ممکن نہیں۔ اس کی وجوہات آپ سب جانتے ہیں، لیکن ایک کیس ہے ان پر القادر والا، اس میں ان کی گرفتاری ہے۔ دوسرا کیس ان پر 9 مئی والا ہے، اور مزید کیسز بھی سننے میں آیا ہے کہ پائپ لائن میں۔ لیکن اس وقت ہم بات کریں گے، یہ معاملہ کسی اور وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عمران خان اگر عید کے موقع پر رہا نہیں ہوئے تو کیا عید کے بعد ان کو رہائی، یعنی فوری بعد ان کو رہائی مل سکے گی؟ اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ان سے عید والے دن ملانے کا حکم دے رکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ صرف اڈیالہ نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر جیلوں میں کتنے قیدیوں، خاص طور پر خواتین قیدیوں کو ان کے ہسبینڈ سے یا شوہروں سے ملایا گیا ہوگا یا ملایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں یہ ملاقات ہوئی نہیں ہوئی عید کے دن۔ لیکن اڈیالہ جیل کے باہر آج ایک ہنگامہ برپا کیا گیا، یا ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں پہ کچھ کہا جاتا ہے کچھ افراد وہاں پہ، یعنی افراد سے مراد پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز وہاں پر، کارکنان وہاں پر پہنچے، انہوں نے گیٹ نمبر 5 اور جو ایک اڈیالہ جیل، جو لوگ وہاں پر گئے ہیں یعنی جیل کی جانب گئے ہیں، وہاں پر ایک جیل کالونی ہے، وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا، سڑک کو بلاک کیا گیٹ نمبر 5 کے قریب، اور عمران خان کو رہا کرو یہ نعرے لگائے۔ پولیس نے انہیں آگے جانے سے روک دیا۔ ظاہر یہ جیل کی حفاظت صرف وہاں پہ عمران خان تو نہیں، اور لوگ بھی ہیں، تو جیل کی حفاظت پولیس کی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے نعرے بازی کی، سڑک کو بلاک کر دیا، اور پولیس نے آج ہاتھ ہولا رکھا۔ لیکن اس کے بعد 5 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان پر الزام یہ تھا کہ وہ
جیل کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ اب یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ جیل کی ویڈیو بنانے پر کسی کو کیوں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ جیل کے باہر سے کوئی بھی ویڈیو بنا سکتا ہے۔ آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کی ویڈیو بنی بنائی خرید سکتے ہیں، سیٹلائٹ سے ویڈیوز بن سکتی ہیں، تو جیل کے باہر ویڈیو بنانے میں کیا حرج ہے؟ بہرحال انہیں جیل کے باہر ویڈیو بنانے پر گرفتار کیا گیا، اڈیالہ چوکی ان کو منتقل کیا گیا 5 افراد کو، اور بتایا جاتا ہے کہ بعد ازاں 5 کے 5 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں حراست میں لیا گیا، باقاعدہ گرفتار نہیں کیا گیا کسی دفعہ کے تحت یا دفعات کے تحت۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، ان کو احتجاج کرنے دیا جاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے میں تنزیہ طور پر یہ بات آپ سے ہرگز شیئر نہیں کر رہا، یہ میں اپنے دل کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر میں لوگوں کو اکسانے والی بات نہیں کر رہا، ویسے میں بات کر رہا ہوں، آج بھی اگر 2, 4, 5 لاکھ افراد کسی بھی شہر میں کسی بھی وقت کسی بھی دن پرامن احتجاج کے لیے باہر نکل آئیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہو کہ ہم اپنے گھروں کو اس وقت واپس جائیں گے جس دن، جس لمحے، جس گھڑی عمران خان کو رہا کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان اگر اب عدالتوں نے بری کرنا ہے نا، ہتھکڑی لگانا پولیس والے کا کام، ہتھکڑی کھولنا عدالت کا کام، جیل میں لے جانا پولیس والوں یا جیل حکام کا کام، اور وہاں سے چھڑوانا عدالت کا کام، یا تو پھر اللہ نہ کرے آپ جیل توڑ دیں۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر آج بھی عمران خان کے حق میں کوئی بڑا مظاہرہ ہو جائے تو یقیناً بہت سے ادارے دباؤ میں آ سکتے ہیں، لیکن ایسی پاپولیرٹی، مقبولیت کا ہم نے کیا کرنا جس پاپولیرٹی یا مقبولیت کا عمران خان کو فائدہ پہنچنے کی بجائے نقصان پہنچے۔ اس بارے میں غور ضرور کیجیے گا، اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔